الحمد لله الذي هدانا إلى سبيل الهداية والعرفان وجعلنا من أهل الإسلام والإيقان ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة بالقلب واللسان ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وإمامنا ومرشدنا ومظلومنا وشفيعنا وكريمنا وأفضلنا وأكملنا وأجملنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي عرفنا ما يدخلنا الجنان وعلى آله وأصحابه أكمل أهل الإيمان وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغي فارتدا على آثارهما قصصا فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا قال إنك لن تستطيع معي صبرا فكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا صدق اللہ العظیم. دروشی پڑھے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد
كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ انتہائی قابل تکریم و احترام بزرگان محترم، عزیز دوستوں، نوجوان ساتھیوں، بھائیوں، سورۃ الکہف سے رہنمائی لینے کا سلسلہ آج بحمداللہ تعالی اپنی 22ویں نشست میں داخل ہو رہا ہے۔ اللہ رب العزت کے فضل و کرم اور توفیق سے اللہ کے کلام سے رہنمائی لیتے ہوئے اپنے ایمان کی حفاظت اور پریکٹیکلی طور پر قرب قیامت کے فتنوں سے بچنے کی کوشش و کاوش سکھائی جا رہی ہے اس کلام مبارک کے ذریعے سے۔ اور آج انتہائی اہم ترین گفتگو اس حوالے سے آپ حضرات کی گوش گزار کرنی ہے۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ قرآن مجید کے اندر بڑی تفصیل کے ساتھ بار بار ہوا ہے، مختلف پہلوؤں کو ریپیٹ بھی کیا گیا، ایک ہی واقعہ دوبارہ سے بھی بیان ہوا۔ کثرت کے ساتھ جس پیغمبر کا ذکر قرآن مجید میں زیادہ کیا گیا ہے وہ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام ہے، اور اس کی بھی ایک خاص وجہ ہے کہ کیونکہ ان کا زمانہ ہمارے زمانے سے قریب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو سیکنڈ لاسٹ 2 پیغمبر کائنات میں تشریف لائے، صاحب کتاب، صاحب شریعت، حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام، حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام، اور اس کے بعد اتفاق سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت کے بعد بھی 2 قومیں، 2 مذاہب ایسے آج تک موجود ہیں اور آگے بھی وہ موجود رہیں گے، جن میں ایک عیسائیت اور ایک یہودیت، جو کہ انہی پیغمبروں کی طرف منسوب اور ان کے ماننے والوں کے اوپر مشتمل ہے۔ تو ان حضرات کے ساتھ معاملات کو مینج کرنے کے لیے بطور مثال کے ہمیں اللہ تعالیٰ نے ان پیغمبروں کا تفصیلی تذکرہ کر کے بہت سارے احوال، واقعات اور حقائق سے آگاہ فرمایا۔ تو یہ جو واقعہ سورۃ الکہف میں بیان ہوا ہے یہ ریپیٹ نہیں ہوا، یہ بار بار نہیں بیان ہوا، یہ ایک ہی بار بیان ہوا ہے، اور اس کو سورۃ الکہف میں لانے کی ایک خاص وجہ ہے۔ سورۃ الکہف کا تعلق فتنہ دجال سے بچنے کے حوالے سے ہے اور قرب قیامت کے حوالے سے اہم ترین تیاری کروانے کے حوالے سے ہے، ایمان کی حفاظت سے متعلق ہے۔ اس لیے کسی لمبے چوڑے جوڑ توڑ اور کھینچا تانی کیے بغیر یہ بات صاف لفظوں میں کہی جا سکتی ہے کہ اس واقعے کو بیان کرنا بھی فتنہ دجال سے حفاظت میں رہنمائی لینے کے لیے ہی ہے۔ اس واقعے کا خاص تعلق ہے فتنہ دجال سے بچنے کے معاملے میں۔ یہ اب سمجھنے والے کے اپنا سینس، اپنی سوچ اور اپنا ٹیلنٹ اور اپنا اس کا ذہن ہے کہ وہ اس سے کس طرح نتیجہ اخذ کرتا ہے اور کیسے سمجھنے کی کوشش کرتا ہے۔ میں کوشش کروں گا محتاط الفاظ میں اور بڑے آسان لفظوں میں، بڑے سادے لفظوں میں آپ کو اس واقعے کے اندر سے وہ جوہر نکال کر دوں جس کے ساتھ ہمیں اپنے ایمان کی حفاظت کا سلیقہ آ سکے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ پاک ہمیں قرآن مجید سے صحیح رہنمائی لینے کی توفیق نصیب فرمائے، کہو آمین۔ تو حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام اللہ کے جلیل القدر پیغمبر، شان والے پیغمبر، اولو العزم پیغمبر، اور صرف نبی نہیں ہے بلکہ رسول بھی ہیں۔ کیا ہیں؟ یعنی صاحب کتاب بھی ہیں، صاحب شریعت بھی ہیں، رسول ہیں، باقاعدہ صاحب شریعت، اور بڑی شان والے نبی ہیں۔ آپ نے دیکھ ہی لیا کہ یہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کا کمال ہے۔ یہ میں بہت بڑی بات کہہ رہا ہوں، اس کو کسی اور پہلو سے نہیں لینا، گستاخی کرنے کا کوئی پروگرام نہیں ہے، مطلب کوئی نوئی مطلب کڈیا ہوا تھی۔ بڑے صاف لفظوں میں کہہ رہا ہوں کہ یہ صرف اور صرف رسول اللہ کی نسبت کا کمال ہے کہ ہم لاڈلے ہیں۔ سمجھ آئی نا؟ ورنہ اگر قرآن مجید کے الفاظ کو، آیات کو اور واقعات کو غور سے پڑھا جائے نا تو جتنا لاڈ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کی امت سے کیا ہے نا، شاید کائنات میں کسی سے بھی نہیں ہوا۔ شاید کیا یقینی بات ہے، کسی کو اتنا ریلیف نہیں ملا، کسی کے اتنے ناز نخرے نہیں اٹھائے گئے، کسی کو آسمان سے من و سلوہ یوں نہیں بھیجا گیا، اتنی عیاشیاں اللہ نے کسی کی نہیں کروائی جتنی بنی اسرائیل کی کروائی، موج لگوا دی ان کی، یعنی اتنے لاڈلے تھے وہ، اتنے زیادہ۔ تو جس نبی کی امت اللہ کے ہاں اتنی لاڈلی ہو تو آپ خود اندازہ لگائیے موسیٰ علیہ السلام اللہ کے ہاں کیا کم مقام رکھتے ہوں گے۔ بہت بڑا مقام ہے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا، بڑی عظمت، بڑی شان اور بڑا مرتبہ ہے۔
اب یہاں پر جو سمجھنے کی بات ہے وہ یہ آغاز سے ہی سمجھیں. آیات کا ترجمہ میں آج پہلے نہیں کروں گا، ساتھ ساتھ کچھ نہ کچھ مختصر سا مفہوم اور ترجمہ ساتھ ساتھ چلتا رہے گا، کیونکہ اس میں پھر کافی وقت شروع میں اس میں لگ جاتا ہے، ترجمے میں بات کو سمجھانے میں بہت تھوڑا وقت باقی بچتا ہے. تو آپ کی توجہ چاہوں گا آغاز ہی سے. موسیٰ علیہ السلام اللہ کے شان والے جلیل القدر پیغمبر ہیں، اتنی بڑی عظمت ہے. تو اب جس کے پاس عظمت ہوتی ہے اس کو حرفن مولا نہیں سمجھنا چاہیے، یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے. کسی کی عظمت کا ہونا اور بات ہے، مقام و مرتبے کا بڑا ہونا اور بات ہے، لیکن یہ سمجھ لینا کہ اب اس کو سارا کچھ ہی آتا ہے، اس کو سارا کچھ ہی پتا ہے، اس کے پاس سارا کچھ ہی ہے، خواہ وہ پیر ہو، خواہ حضرت صاحب ہو، خواہ وہ پیغمبر ہو، خواہ وہ نبی ہو، خواہ رسول ہو، کسی کے بارے میں ایسا اعتقاد رکھنا یہ مناسب عمل نہیں ہے. بات سمجھ لیجئے اچھی طرح سے، پھر سمجھ لیجئے. مثال کے طور پہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان عالی تو بڑی اعلیٰ ہے، اس میں کیا شک، حضور بڑے بلند و بالا، مقام و مرتبے میں سب سے اعلیٰ ہے. لیکن ایک طبقہ اگر ذہن یہ بنا لیتا ہے کہ سارا کچھ ہی پتا ہے، سارے علم ہے، ہر شاید معلوم ہے، اگے دیاں خبراں، پیچھے دیاں خبراں، مستقبل دیاں، ماضی دیاں، حال دیاں، ادھر دیاں ادھر دیاں، ساریاں اللہ کے نبی سے یہ ساری خبروں کا لینا دینا ہے کیا؟ کمال ہے. سادی سی بات ہے کہ ہم اللہ کے بعد کائنات میں سب سے بڑا عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں، بس بات ختم. سرے تے گانڈ 100 گلاں دی کوئی گل. جتنے علوم نبوت کے شایان شان ہیں، جتنے علوم کسی پیغمبر کی عظمت کے مطابق ہیں، جتنے علوم امت کی رہنمائی کے لیے ضروری سمجھے جاتے ہیں، اللہ نے وہ وافر مقدار میں اپنے حبیب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائے، اور اس علم میں کائنات کے اندر مخلوقات میں اللہ کے نبی آمنہ کے لال کا کوئی شخص مقابلہ نہیں کر سکتا. حضور سب سے بڑے عالم ہیں، اتنی بات کافی ہے. لیکن بعض لوگ بضد ہوتے ہیں اس سے بہت زیادہ غلو کر کے اور اللہ کے برابر لے جانے پہ. ان کا علاج ان آیات میں موجود ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے اتنے قریبی، اتنے محبوب ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو اس بات کا احساس دلایا کہ کچھ باتیں ایسی ہیں جن کا آپ کو نہیں پتا، جن کا آپ کو، آپ نبی ہیں، رسول ہیں، پیغمبر ہیں، لیکن اس سب کے باوجود بہت ساری باتیں ایسی ہیں جن کا آپ کو نہیں پتا. آپ نہیں جانتے، نہ ان باتوں کو جانتے، نہ ان کی حقیقتوں کو جانتے، نہ ان کے اسرار و رموز کو جانتے، نہ ان کے اندر پائی جانے والی اللہ کی حکمتوں کو جانتے. اب یہاں پہ آپ کو ایک بات سمجھاتا ہوں، غور سے سنیے گا ذرا. نبی اور رسول ہیں، ان کو تو ساری باتیں اللہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں معلوم، نہیں پتا. آپ کو یہ ساری باتیں نہیں پتا، میں آپ کو تھوڑی سی اس میں سے بتاتا ہوں تاکہ آپ کو پتا چلے کہ کتنا کچھ آپ کو نہیں پتا. وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ، ہر علم والے کے اوپر بھی ایک علم والا ہوتا ہے. آپ علم والے ہیں، آپ کو میں نے کتاب دی، شریعت دی، لیکن میں نے آپ کے اوپر بھی ایک علم والا قائم کیا ہے کہ جس کی شان اور جس کی عظمت اور جس کا مقام و مرتبہ بے شک آپ سے کم ہو، لیکن علم بہرحال اپنے حوالے سے اس کا ایک الگ لیول کا ہے. اس میں سے بہت ساری چیزیں ان کو پتا ہے، آپ کو نہیں پتا، اور کئی ساری ایسی بھی ہوں گی جو آپ کو پتا ہوں گی، ان کو نہیں پتا ہوں گی. ایسا بھی ہو سکتا ہے. تو فوق کل ذی علم علیم، ہر علم والے کے اوپر ایک علم والا. اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ابھی تو 2 لمحے پہلے مولوی صاحب کہہ رہے تھے کہ حضور سب سے بڑے عالم ہیں، تو حضور سے زیادہ علم والا تو کہا تو ہے کہ اللہ ہے. پہلے بتایا ہر علم والے سے بڑھ کے ایک علم والا ہے، تو حضور سے بڑھ کے علم والا کون ہے؟ اللہ ہے. اللہ کے اوپر کوئی نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھیں. یہ مخلوقات کی بات ہو رہی ہے، مخلوقات جتنی بھی ہیں ان سب سے زیادہ علم اللہ کے پاس ہے. اللہ عالم الغیب ہے، علم کے خزانے اللہ کے پاس ہے. اچھا، بات کو آگے بڑھاتے ہیں. تو اب سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو تو یہ کہا جا رہا ہے کہ بہت ساری باتوں کا آپ کو نہیں پتا. تو ہمارا حال کیا ہے؟ ہم ماشاءاللہ ترتو پھرتو پروگرام، ٹک ٹاک اور یوٹیوب سے علم حاصل کرنے والی مخلوق اللہ کے فضل و کرم. ہمیں یہ پرابلم ہے کہ سانو تے سارا کچھ ہی پتا ہونا چاہیے. مولوی نے انج کیوں کیتا ہے بھی پتا ہونا چاہیے، مولوی نے اج ٹائم کیوں بدلا ہے بھی پتا ہونا چاہیے، نماز انج کیوں پڑھائی یہ بھی پتا ہونا چاہیے، سلوار اتنے کیوں بننی یہ بھی پتا ہونا چاہیے، ہاتھ اتنے کیوں بننے یہ بھی پتا ہونا چاہیے، تو پھر انج نہیں تو یہ بھی پتا ہونا چاہیے. سبحان اللہ، سارا کچھ تانوں ہی پتا ہونا چاہیے. ٹھیک ہو گیا بھائی. تے جڑی گل دا سانوں نہ پتا ہویا وہ اسی مننی نہیں. صحیح ہو گیا ہے، وہ آپ مننی کوئی نہیں، وہ ہمیں ہضم ہی نہیں ہوتی. یہ جو عجیب قسم کی بات ہے نا، اس کو تو بیماری کہا جا سکتا ہے.
کوئی اعتماد بھی چیز ہوتی ہے، کوئی کسی کے اوپر ٹرسٹ بھی کر لینا چاہیے، کسی امام کی، کسی بڑے کی، کسی بزرگ کی، کسی صاحب علم کی بات اس کی دیانت کے اوپر یقین کرتے ہوئے تسلیم کر لینی چاہیے، باقی کی ذمہ داری اس پہ ہے۔ ہر بات کی تحقیق آپ فرمائیں گے تو آپ عمل کب کریں گے؟ زندگی تو آپ کی تحقیق میں گزر جائے گی، تو عمل آپ کی آنے والی اگلی نسل کرے گی، یہ کیا ہوگا؟ یہ شوق کوئی پسندیدہ شوق نہیں، اس کو تسلیم کر لینا چاہیے کہ ہم بہت ساری علم و چیزوں سے لا علم ہے، بہت ساری چیزوں سے جاہل ہیں، ہمیں تو پتہ ہی نہیں، ہمیں تو صرف اتنا پتہ ہے جتنا اللہ کسی ذریعے سے ہمیں بتا دیتے ہیں، سکھا دیتے ہیں، سمجھا دیتے ہیں، بس۔ تو یہ اپنے اندر ذہن میں یہ بات پیدا کرنی چاہیے کہ ہر چیز کی کھود کرید میں پڑھنا، ہر چیز کے بارے میں آپ کو ایک لطف کی بات بتاؤں مختصر سی، یہ جو ہم چیزیں یوز کرتے ہیں، استعمال کرتے ہیں نا چیزیں، ان چیزوں کے استعمال میں دو چیزوں کا لحاظ کرنا ہوتا ہے جو شریعت نے ہمیں سکھایا ہے۔ کون سی دو چیزیں پتہ ہے آپ کو؟ ایک چیز حلال و حرام، ایک چیز ہے پاک اور ناپاک۔ کتنی چیزوں کا لحاظ کرنا ہوتا ہے؟ کائنات کی جتنی چیزیں ہم استعمال کرتے ہیں اس میں دو چیزوں کا لحاظ کرنا ہوتا ہے، ایک جائز اور ناجائز، اور ایک کیا ہے؟ حلال اور حرام۔ ان دو چیزوں کا لحاظ کرنا ہے کہ یہ چیز حلال و حرام، جائز ناجائز ہے، یا پاک اور ناپاک ہے، پاکیزہ ہے ناپاک تو نہیں، جائز ہے ناجائز تو نہیں ہے، حلال ہے حرام تو نہیں، یہ جائز ناجائز حلال حرام ایک ہی بات ہے، لفظ مختلف ہے۔ اچھا، اب جب بھی ہم کوئی چیز یوز کرتے ہیں، استعمال کرتے ہیں، تو کیا ہم اس کی پوری تحقیقات کرتے ہیں؟ آپ ایک کریم یوز کر رہے ہیں، ایک لوشن استعمال کر رہے ہیں، ایک آئل یوز کر رہے ہیں ہاتھوں پہ لگانے کے لیے، سر پہ لگانے کے لیے، بالوں پہ لگانے کے لیے، جو بھی آپ استعمال کر رہے ہیں اس کو، تو کیا آپ نے فیکٹری کو خط لکھا، کال کی کہ بھائی جس پلانٹ میں آپ اس کو تیار کرتے ہو پاک تو ہے نا؟ اور جنہوں نے اس کو بنایا وہ ہاتھ بھی دھوتے ہیں کہ بھائی نہیں ہے، وہ ہاتھ بھی دھوتے سی، جڑا یہ تسی لیکوڈ مکس کیتا ہے وہ پکیزہ ہے، وہ کوئی ایسی چیز تو نہیں پائی نا جی جڑی کوئی ناپاک ہوئے، پاک صاف ہی ہے نا جی، اس میں کوئی چیز ایسی تو نہیں آپ نے مکس کی؟ یہ کیا بات ہوئی؟ ہو سکتا ہے اس کے اندر یقینی طور پہ کوئی نہ کوئی ایسی چیز موجود ہوگی، اتنے وہ حاجی صاحب تو ہے نہیں کہ آپ کی نمازوں کا پورا دھیان کریں کہ اب وہ جناب لوشن چونکہ نمازیان کرام نے استعمال فرمانا ہے اس لیے حاجی صاحبان کے لیے علیحدہ لوشن تیار کیا جائے۔ یہ پاکستانیوں کا طریقہ واردات ہے، یہ ریٹ بڑھا کے حاجی صاحبان کے لیے علیحدہ لوشن بھی تیار کرتے ہیں، جڑا ان پتہ لگ جائے صحیح کہ حاجی صاحب نو اتنے خوشبو والی ویسلین لانا منع ہے حج عمرے کے درمیان میں، تو یہ پھر جناب وہ علیحدہ ویسلین تیار کر کے اس پہ حاجی صاحب ویسلین لکھ کے علیحدہ ریٹ پہ بیچتے ہیں۔ یہ اللہ کے ملنگ ایسے ہیں، ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ کیڑی شے دا ریٹ علیحدہ لگ سکتا ہے بس۔ تو اب یہ ہے کہ اب یہاں پر ہر چیز کے بارے میں ہم یوں تحقیقات کرتے نہیں۔ اب بازار سے کیک لے کے آئے کھانے کے لیے، تو آپ نے اس کیک کے بارے میں تحقیقات فرمائی کہ کن ہاتھوں سے بنا، کیسے بنا، اس میں جو کریم یوز کی وہ ایسے ہے، وہ صاف ہاتھوں سے بنائے گی، پانے ہاتھ بھی دھوتے سی، کپڑے دھوتے سی، نک تنی سی پونجا، روٹی لگوانے جاتے ہو، اب نقشہ کھینچوں گا تو پھر آپ کون سا باز آ جاؤ گے کھاڑیے تو تسی ہے وہ جناب سارا کچھ ہی ہے، آپ کھا بھی لینے پھر باربیکیو پروگرام بھی ہوتا ہے، کھاتے بھی ہیں پیتے بھی ہیں، سب کچھ ہے، پسینہ بھی پونجی جا رہا ہے، نک بھی پونجی جا رہا ہے، متھا بھی صاف کری جا رہا ہے، کھرک بھی کری جا رہا ہے، تو روٹیاں بھی پکائی جا رہا ہے۔ کئی دفعہ میں نے دیکھا ہے گرمیوں میں جو جناب کلی بنین پا کے لگے ہوتے ہیں دیکھتے رہی سارا کچھ ہی بیچ، پاکستانیوں کا ہاضمہ ہے بھی تو نہیں ایڈا زبردست، اکثر لکڑ پتھر ہضم شریف والا ہاضمہ ایسے تھوڑا بنتا ہے۔ تو اب یہ جو سارا کچھ ہم استعمال کرتے ہیں اگر اس کی کھود کریز میں پڑ جائیں تو کون سی چیز باقی بچے گی جو اس معیار پہ پوری طرح کی پیور 100% ہماری تحقیق اور ہماری کوالٹی کے مطابق وہ جائز بھی ہے، حلال بھی ہے اور پاک بھی ہے؟ کیسے آپ اس کو سرٹیفائڈ کریں گے؟ کیسے آپ کو کنفرم کر لیں گے؟ آپ کے لیے ممکن نہیں ہے۔ پھر کرنا کیا ہے؟ اس کے اوپر پھر مولوی بیچارہ کام آتا ہے، یہاں آگے پھر مولوی کی ضرورت پڑتی ہے، نہیں تو پھر نفسیاتی ڈاکٹر کے پاس جاؤ گے، او سی ڈی تو پکا ہے، کم از کم اس کے درجے میں ایک بیماری تو نفسیاتی ضرور لگ جائے گی جس کے لیے آپ کو ڈاکٹر کے پاس جا کے پھر دوائیاں لینی پڑیں گی تاحیات، یہ نہیں کہ 2 مہینے کی چلے گی، نہیں، تاحیات دوائی کھائیں گے آپ سائیکو پرابلم سے نکل نہیں پائیں گے۔ کیوں؟ اس کے لیے نکالنے کے لیے مولوی کا ایک ہی نسخہ ہے۔ حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہ العالیہ سے کسی نے یہی سوال تفصیل سے پوچھا تو حضرت نے فرمایا کہ بات یہ ہے کہ بھائی ہم ظاہر کے مکلف ہیں، جو چیز ہمیں ظاہری طور پہ نظر آ رہی ہے اس میں کوئی گدلا پن نہیں ہے، اس میں کوئی
نجاست کی بو نہیں ہے، اس کے اندر کوئی غلاظت کے جراثیم نظر نہیں آ رہے، کوئی بظاہر کوئی ایسی ناپاک چیز اس میں ہمیں محسوس نہیں ہو رہی، اور ظاہری طور پر صاف ستھری نظیف اور پاک ہے، تو اس کے لیے ہم لمبے چوڑی تحقیقات میں نہیں پڑیں گے، بنائی کس نے، کیسے بنائی، کیوں بنائی، یوں بنائی، ایسے ہوا، وہ ہوا، ہاتھ دھوئے تھے نہیں دھوئے تھے، اس پنگے میں ہم نہیں پڑیں گے، ہم اس کو اس کا ظاہر دیکھ کر اعتماد کرتے ہوئے استعمال کر لیں گے۔ یہ ہے شریعت کا مزاج، بات سمجھ رہے؟ تو اسی طرح شریعت کے احکامات کو بھی اسی طریقے سے جب آپ اطمینان ہو جائے کہ بظاہر تو حضرت صاحب نیک آدمی ہے، جھوٹ تو نہیں بولیں گے، اگر بولیں گے بھی تو ان کو کون سا ہماری نمازوں میں سے کمیشن ملے گا الگ سے، کہ ہم ذرا غلط کر کے پڑھیں گے ان کے کہنے کے مطابق تو وہ والیوں میں الگ کمیشن ملے گا ان کو، اور جو اس حضرت صاحب والے طریقے کے بتائے کے مطابق پڑھیں گے اس میں سے ان حضرت صاحب کو الگ سے کمیشن ملے گا، ایسا تو کوئی چکر ہے نہیں۔ تو پھر اس سب کے آگے بتائیے ذرا، تو اس میں کیا ہے کہ یہ سارا کچھ جو ہے اس میں کیا ہے، ایک اعتماد ہی تو باقی بچتا ہے کہ کسی پہ اعتماد کر کے، مان کر، تسلیم کر کے اس کو اختیار کر لیا جائے۔ اب حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی جو ملاقات ہے اس میں بھی یہی بات ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا کہ بھئی میں آپ کو کچھ سکھانا چاہتا ہوں۔ اب سکھانا کیا ہے یہ بھی سن لیجیے، تمہید میں وقت اس لیے لگا رہا ہوں، میں نے اس پہ پورا جمعہ اگلا اسی عنوان پہ پڑھانا ہے انشاءاللہ آپ کو، اس کا دوسرا حصہ جو سیکنڈ پارٹ ہے وہ اگلے جمعے میں ہوگا انشاءاللہ۔ آج تمہیدی اور اہم باتیں آپ سمجھ لیجیے۔ سکھانا کیا تھا، یہ ملاقات کیوں کروائی، یہ بھی تو پتا ہونا چاہیے۔ سیدنا خضر علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کی جو ملاقات ہے یہ کوئی اتفاق تھا یا ویسے ہی پکنک تھا یا کوئی آپس میں کوئی سیر سپاٹے کا پروگرام تھا، کیا تھا؟ ایک بامقصد ملاقات تھی بھائی۔ کیوں کروائی گئی؟ اس لیے کروائی گئی، اس کے اندر الفاظ موجود ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خود ہی بتا دیا کہ میں یہ کس لیے ملاقات کرنے آیا ہوں۔ الفاظ سنیے، قال له موسیٰ هل اتبعك على ان تعلمني مما علمت رشدا، میں آپ کے پیچھے پیچھے چلنا چاہتا ہوں، آپ کے ساتھ تھوڑا وقت گزارنا چاہتا ہوں تاکہ آپ مجھے سکھائیں کیا رشدا۔ آپ کو یاد ہوگا میں نے آغاز میں سورت کے آپ کو کہا تھا کہ اصحاب کہف نے جب بادشاہ وقت کا مقابلے میں اپنے ایمان کو خطرے میں دیکھا تو انہوں نے اللہ سے دعا مانگی تھی، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی، اور دعا میں انہوں نے کیا کہا تھا بھلا؟ دعا کے الفاظ تھے ربنا آتنا من لدنک رحمتا وہیئ لنا من امرنا رشدا، اور حضرت کیا فرما رہے ہیں؟ علمنا رشدا۔ یہ کیا ہے؟ وہ بھی رشد مانگ رہے تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی رشد سیکھنے کے لیے حضرت خضر علیہ السلام کے ساتھ تشریف لے جا رہے ہیں، اور اللہ بھی رشد ہی سکھانا چاہتے ہیں ہمیں۔ تو اس وقت میں نے اس کو سمپل چھوٹے سے لفظوں میں کور کیا تھا کہ رشد کہتے ہیں کسی معاملے کے اندر اللہ کی طرف سے آسان، بہترین اور واضح رہنمائی کا مل جانا، اسے رشد کہا جاتا ہے۔ لیکن آج میں اس کو تھوڑا سا اور کھولنا چاہوں گا کہ رشد کا حقیقی مفہوم تو یہی ہے جو عرض کیا میں نے۔ اس کی اگلی تفصیل یہ ہے کون سا کام کب کرنا ہے، اس کی رہنمائی کا ملنا، یہ رشد ہے۔ بات سمجھ رہے بھائی؟ کون سا کام کب کرنا ہے اور کب نہیں کرنا، اس وقت کی اور اس مناسبت کا پتہ چل جانا، اسے رشد کہتے ہیں۔ ویسے تو ہدایت مانا ہے اس کا، رہنمائی، لیکن کون سے کام کے لیے کون سا موقع مناسب ہے؟ پنجابی کے لیے کیڑی مثال ہے بھلا؟ آندھی تنو آندا تنو سارا کچھ، یہ ساتھ نہیں تسی میرا دیندے نا جی۔ کہندے نے پھل موسم دا تے گل ویلے دی، پھل موسم دا تے گل ویلے دی۔ موسم کا پھل وہ اپنا ہی مزہ دیتا ہے، اپنا ہی ٹیسٹ ہوتا ہے، اپنی لذت ہوتی ہے، اور گل ویلے دی، موقع پہ جو بات ہو وہی مزہ دیتی ہے۔ ایک بندہ حاضر جواب نہیں ہے، اس موقع پہ جواب دیا نہیں، 3 دن بعد کہندا یار جڑا تو مینوں پرسوں میسج کیتا سی نا وہ جواب میرے ذہن چ آیا، کہڑا میسج؟ منتی جواب ہن سوال ہی نہیں یاد تے تو جواب لئی پھرنا ہے۔ تو وہ بعد میں جواب کا کیا مزہ ہے؟ موقع پہ جو آپ نے برجستہ موقع پہ چوکا لگایا نا، وہ ہوتا ہے جواب، وہ ہوتا ہے مزیدار چیز، اس کا اپنا ایک لطف ہے، اس کی اپنی ایک لذت ہے، وہی بہترین ہوتا ہے جو موقع کی بات ہو۔ تو گل ویلے دی کہ پھل موسم دا۔ بالکل اسی طرح رشدن کا مطلب یہ ہے کہ کب کیا کرنا ہے۔ جب اللہ یہ سکھا دیتے ہیں نا، یہ رشد ہے۔ تو اصحاب کہف نے کیا مانگا تھا؟ بادشاہ مخالف ہے، ایمان چھیننا چاہتا ہے، حق کے راستے سے ہٹانا چاہتا ہے، کریے کہ لڑ پئیے،
کہ بھج جائیے، یا ایمان بیچ دیں، یا بات مان لیں، قید میں چلے جائیں، مشقت میں مبتلا کر لیں، یا تکلیف میں آ جائیں، کیا کریں؟ تو اللہ نے رشدن ان کی اس دعا کو قبول فرما کے بتایا کہ لڑنے کے قابل تمہارے پاس پاور تو ہے نہیں، ٹکرانے والی کوئی صورتحال نہیں ہے۔ یہ نہیں کہوں گا کہ بس دیکھی جائے گی، اللہ کے بھروسے پہ پاٹ جو جا کے، نہ، یہ رشد نہیں ہے باجی۔ ہاں، بہت سارے لوگوں کو میری اس بات پہ ہو سکتا ہے اعتراض ہے، اللہ کے بھروسے پہ، وہ باجی اللہ کے بھروسے دے نال بھی کچھ ایواں جڑیاں ہوندیاں، ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے۔ اللہ کے بھروسے تے تسی گرمیاں چ اللہ دے بھروسے تے سواٹر پائی پھرو، سبحان اللہ، اینو رشد کہن گے؟ ایک بندہ کہے کہ واہ تو گرمیاں سواٹر پایا، مولوی جی کپڑے پان لئی نہیں ہوندے، کد لئی لین؟ بالکل پان لئی ہوندے نے، تے میں پھر پا لینے، تین اعتراض کدا ہے بھائی؟ پھر بھائی جی پھر تینوں ہن آپ ہی لوکی بٹے بوٹے مارن گے، تینوں پتہ لگ جائے گا تو کد لئی پائی کرنا۔ سردیوں کا لباس اور ہے، گرمی کا لباس اور ہے۔ رشد کا پتہ تو تبھی چلتا ہے جب آدمی موقع کے اوپر کام کر رہا ہو، ظہر کے وقت مغرب کی نماز پڑھ رہا ہو اور حضرت صاحب اس کو کہہ دیں کہ یار شرم نہیں آتی، نماز تو روکن نے ہے، تو کہدا مولوی ہے بھائی، میرے نماز تو منع کری جا رہے ہیں۔ او بھائی نماز سے منع نہیں کر رہا، تجھے بتا رہا ہوں کہ یہ مغرب کا وقت نہیں ہے، یہ ظہر کا ٹائم ہے۔ ظہر میں مغرب نہیں پڑھی جاتی، عشاء میں فجر نہیں پڑھی جاتی۔ جس وقت میں اللہ کا جو حکم ہے اس وقت میں اسی کو پورا کرتے ہیں۔ جب لڑنے کا حکم ہے تو لڑنا ہے، جب صلح کا حکم ہے تو صلح ہے، جب صبر کا حکم ہے تو صبر ہے، جب جہاد کا حکم ہے تو جہاد ہے، جب عبادت کا حکم ہے تو عبادت ہے، جب نماز کا حکم ہے تو نماز ہے، جب تسبیح پڑھنی ہے تو تسبیح ہے۔ علامہ اقبال نے یہی تو کہا تھا نا کہ ناداں گر گئے سجدے میں جب وقت قیام آیا، ٹائم کا پتہ ہی نہیں، جب قیام کا ٹائم تھا تب سجدے میں گر گئے، جب سجدے کا ٹائم تھا تو اٹھ کے کھلو گئے، کہ جان بھی قربان ہے۔ او باجی ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے، اس کے ٹائم میں وہ چیز سجتی ہے۔ تو حضرت سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا جابر حکمران سے مقابلہ تھا۔ کون سے والے سے؟ کیا نام تھا اس کا؟ فرعون۔ کیا نام تھا؟ فرعون۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے رہنمائی مانگی کہ ایسا کی کرا فرعون دا لڑ پا، پھر قوم تو میری اس کی پہلے غلام ہے، قسم پرسی، ظلم، مظلومیت اور تکلیف میں مبتلا عرصے سے، تو کیا کروں؟ جہاد ہونا چاہیے یا کیا ہونا چاہیے؟ تو اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو سکھانے کے لیے کہ کیا کب کیا کرنا ہے یہ ملاقات کروائی۔ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ کب کیا لاہ عمل اختیار کرنا ہے اس کے لیے یہ ملاقات کروائی۔ اور اگلی بات اس سے مزے کی آپ کو بتاؤں، ملاقات کروانا ضروری تھا، اللہ پاک وحی کے ذریعے سارا کچھ بتا دیتے جو یہ اس ملاقات میں بتایا گیا۔ اللہ موسیٰ علیہ السلام پہ وحی نازل کرتے اور فرماتے کہ بھی اس وقت میں یہ کرنا ہے، اس ٹائم میں یہ کرنا ہے، اور اس میں یہ کرنا ہے، اور ایسے وقت آئے گا تو ایسے کرنا ہے، ایسے کرنا ہے تو ایسے، کام ختم۔ لیکن اللہ نے اس کو بطور وحی کے الفاظ کے ساتھ بھی بیان کیا، پریکٹیکلی دکھایا، آنکھوں سے پتہ چلا زندگی کی بہت ساری حقیقتیں ہوتی ہیں جو پڑھ کے آتی ہیں، اور بہت ساری حقیقتیں ہوتی ہیں جو ٹھیڈے لگنے سے ہی آتی ہیں، جو زندگی کے تجربات ہی سکھاتے ہیں، جس کو پریکٹیکلی ہی سیکھا جا سکتا ہے، زبانی سے کام نہیں چلتا۔ ورنہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا جائیے، تو موسیٰ علیہ السلام کہتے اللہ جنہ ٹائم آن جان سے لگنا ہے انہیں جو اور بڑے کام ہو جانے، میں تو ویسے ہی بڑی ذمہ داری تے ڈیوٹی تے نبوت دا کام میں سر انجام دے رہا، تسی ایڈے اہم کام چوں مینوں بھیجن دے، پیچھے کو نواں کٹا کھلیا ہوئے گا، اگے میں ایک باری گیا سی تے پیچھوں دی وچھا پوجنا شروع کرتا، تسی مینوں کیڑے آرے لان دے؟ لیکن موسیٰ علیہ السلام کو پتا تھا کہ یہ آنا، یہ جانا، یہ ملنا، یہ بیکار نہیں جائے گا۔ اسی لیے آج کے جدید دور میں جبکہ آپ کی جیب میں سارا کچھ موجود ہے، آپ کے ون کلک اور ون ٹچ پہ سب کچھ دستیاب ہے، اس دور میں بھی اگر آپ کسی اللہ والے کی ملاقات کے لیے تشریف لے جائیں تو میں یہ قرآن پہ ہاتھ رکھ کے آپ کو مسجد میں باوجود گارنٹی دے رہا ہوں کہ آپ کا وہ آنا، وہ جانا، وہ بیٹھنا، وہ ملنا ضائع اور بیکار نہیں جائے گا۔ سمجھ رہے ہیں میری بات کو؟ فزیکلی طور پر کسی اللہ والے کے قدموں میں جا کے چند گھڑیاں بیٹھ جانا، یہ وہی جانتا ہے جس نے اس کا لطف اٹھایا، اور راہ پہ آ جانے سے واہ پہ آ جانے۔ ایمان والوں کے پاس بیٹھ کے میرے پاس الفاظ نہیں ہیں اس کو سمجھانے کے لیے، میں زیادہ سے زیادہ یوں کہہ سکتا ہوں کہ میں اپنے پیر و مرشد سے جب ملتا ہوں، اتفاق سے بھی میری کہیں ملاقات ہو جاتی ہے، کسی پروگرام میں، کسی جلسے میں، کسی جگہ پہ چند گھڑیاں مجھے حضرت کی خدمت میں بیٹھنے کا موقع مل جائے، کوئی نئی باتیں نہیں میں سیکھتا، کوئی نالج میں اضافہ نہیں ہوتا،
कोई उनसे मैं सवालात लंबे चौड़े नहीं पूछता, चंद घड़ियां उनके पास बैठ के 2 जुमले दुआओं के उनसे ले लेता हूं, चंद घड़ियां उनकी जियारत कर लेता हूं। मैं कसम उठा के कहता हूं कई दिन तक यूं महसूस होता है जैसे बैटरी चार्ज हो गई, सिर्फ ऐसे चंद लम्हे बैठने और मुलाकात से। अल्लाह वालों के पास बैठने की इतनी बरकत होती है। ये तो मुझ जैसा गुनाहगार है ना, जिसका दिल गुनाहों की स्याही से इतना आलूदा है, तो वो इतना महसूस कर लेता है। तो आप तो माशाल्लाह नेक आदमी है, तो आप अगर तशरीफ ले जाएंगे तो आपको तो कुछ ज्यादा महसूस हो सकता है। और जो नमाजी अल्लाह वाले खौफ खुदा रखने वाले, जब अल्लाह के करीब लोग किसी अल्लाह वाले के पास जाके बैठेंगे तो ज्यादा एक्सेप्ट कर सकते हैं, ज्यादा फायदा हासिल कर सकते हैं। तो मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने फरमाया कि भाई इसके लिए आपको ये प्रैक्टिकल करना पड़ेगा कि तशरीफ ले जाएं। अब क़ाल मूसा लिफ़ताहु, वो वक़्त भी काबिल जिक्र है जब मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने साथी से कहा कि मैं जब तक 2 दरियाओं के संगम तक न पहुंच जाऊं चलता रहूंगा, या यूं के साल ही चलता रहूं, यानी मुझे कितनी मुद्दत चलता रहना पड़े, लेकिन मैं एक ऐसे इलाके की तरफ जा रहा हूं जो 2 दरियाओं के दरमियान है। क्यों? अल्लाह ने वही के जरिए से मूसा अलैहिस्सलाम को बता दिया कि आपकी उस बंदे से मुलाकात कहां होगी? 2 दरियाओं के दरमियान। अब हमारी आज की जनरेशन को तो शायद पता ही नहीं है कि 2 दरियाओं के दरमियान वाले हिस्से को क्या कहते हैं। सानू तो दूजी तीजी च पढ़ाई छड़ दे सी मास्टर साहब, क्यों जी? उसको कहते हैं दोआबा। उसको क्या कहते हैं? दोआबा। आब कहते हैं पानी को, दोआबा कहते हैं 2 पानियों की दरमियानी जगह, जहां 2 दरियाओं का सेंटर हो, यानी इधर भी दरिया हो इधर भी, उसके दरमियान में कोई खुश्की का मकाम, छोटा सा इलाका, कोई जगह हो, उसे दोआबा कहते हैं। और आपको मजे की बात बताऊं, ये जो दोआबे होते हैं ना, दुनिया में जहां कहीं भी पाए जाते हैं, ये बड़े जरखेज, बड़े बेहतरीन, सिर्फ फसल के एतबार से जरखेज नहीं होते, बल्कि हकीकत में रूहानियत के एतबार से भी बड़े जरखेज होते हैं। आप अगर थोड़ा सा गौर करेंगे ना जुग्राफियाई तौर पे, आपको पता चलेगा कि बहुत बड़ी तहरीकें, बहुत बड़े अल्लाह के मराकज, बहुत बड़े अल्लाह वालों के बहुत बड़े बड़े मराकज जहां पे कायम है, वो दुआबे की सरजमीन है। अक्सर मकामात ऐसे हैं, मैंने इसका मुशाहदा किया है और मेरे तजर्बे और मेरे नॉलेज में ये बात मौजूद है, लेकिन इसकी तफसीलात का वक्त नहीं है, वरना जुग्राफियाई तौर पर मैं उसकी तफसीलात भी आपको अभी बता सकता हूँ। बहरहाल, अब मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने साथी से कहा, क्योंकि वही के जरिए बताया था मुलाकात कहां होनी है, जगह नहीं बताई, निशानी बता दी कि 2 दरियाओं की दरमियानी जगह। अच्छा, अब उसके बाद फलम्मा बलगा मजमा बैनहिमा, अब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने एक साथी को साथ लिया। अब कुरान की हर बात में रहनुमाई है। पता चला कि जब तुम सफर करो तो एक आधा बंदा नार रख लिया करो, ये हदीस शरीफ में भी आता है, एक बंदा साथ होना चाहिए। मेरे जैसा बंदा सफर करता है तो कहता कोई नहीं, दुनिया कल ही आए हैं तो कल ही चले जाने को कह रहे। तो वैसे एक बंदा रखना सुन्नत भी है, मुनासिब भी है। अगर कोई मजबूरी ना हो, किराया शराया हो 2 बंदों का, और कोई मुशक्कत पेश ना आए, आसानी हो, तो 2 बंदे हो तो ज्यादा बेहतर है, बहुत अच्छा है। तो अब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने बंदा साथ रख लिया, और हम माशाल्लाह इतने समझदार हैं कि बजाय इसके कि इसको समझें कि बंदा साथ रखने में क्या हिकमत है, अल्लाह के नबी ने ये क्या सिखाया, इसके अंदर क्या खैर है, असी उस बंदे का नाम लभन तुर पे, जो बंदा मूसा अलैहिस्सलाम ने गया सी, नाम वो बंदा पूछे तुसी ओदा शनाख्ती कार्ड बनवाना है। अजीब तमाशा है भाई, हमारी मखलूक की अजीब चॉइसेस हैं, अजीब शौक है, अजीब स्वाद है इनके, पता नहीं किस पंगे में पड़ते हैं। अजी ओदा ना की सी जड़ा मूसा, मैं मैंने भी पता की ना सी, अजी मुफस्सिरीन ने, मैं लिखा है मुफस्सिरीन ने, लेकिन आपको इससे लेना देना क्या है? इतना अहम होता तो कुरान ना बता देता। तो कुरान ने तो खिज़र अलैहिस्सलाम का नाम नहीं लिया, यहाँ पे मुलाकात हुई है हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम से और नाम नहीं लिया, अल्लाह ने कहा कि बंदे से मिले। ये तो अहादीस में हुजूर अलैहिस्सलाम ने मेंशन किया कि किससे मुलाकात हुई थी, वरना तो अल्लाह ने उनका नाम भी नहीं लिया जिससे मुलाकात हुई। तो जो इस तरह की चीजें होती हैं जिनसे हमारा कुछ सीखना मकसूद नहीं होता, तो अल्लाह ताला उनके ऊपर ज्यादा जोर नहीं देते। तो यहां पे इस बात में कोई लेना देना नहीं, उस नाम क्या था जी, वो बंदा जड़ा नाज थी, जड़ा भी सी, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का बाएतमाद बंदा था, हजरत तो उससे प्यार था, हजरत का करीबी था, हजरत का खलीफा था, हजरत का सेक्रेटरी था, हजरत का स्टेनो था, पीए था, जो भी था हजरत के नाल ही है, हजरत का उम्मती था वो। अब हजरत के साथ वो तशरीफ ले गया और जनाब वहां पे पहुंचे। हजरत ने फरमाया जब 2 दरियाओं की दरमियानी जगह आए ना, वो बता देना। फलम्मा बलगा मजमा बैनहिमा, जब वो दोनों इस संगम पे, उस दुआबे में पहुंच गए, तो अपनी मछली को भूल गए। मूसा अलैहिस्सलाम ने ना थैले में एक मछली डाली हुई थी, मछली ने दरिया में सुरंग की तरह रास्ता बनाया और निकल गई। अब ये भी निशानी अल्लाह ने बताई थी कि आप थैले में मछली रख ले, ये मछली निकल के दरिया में वहां पे दाखिल हो जाएगी, तो वहीं पे आपकी मुलाकात होगी। अब वो मछली जनाब वो निकली और निकल के दरिया में चली गई। अच्छा जी, फलम्मा जावजा, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और उनका साथी दोनों
وہ آگے روانہ ہو گئے، اس سے بھی آگے، یعنی جہاں وہ مچھلی نکل کے پانی میں داخل ہوئی نا اس سے آگے نکل گئے۔ اب آگے جا رہے ہیں تو کافی آگے بڑھ گئے تو فرمایا کہ قال علی فتح آتینا غداءنا لقد لقینا من سفرنا ھذا نصبا، تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے اس خادم سے کہا یار ناشتہ تو لے کے آؤ، تو وہ ناشتے کے لیے اس نے جو تھیلے میں سے سامان نکالا تو مچھلی غائب۔ حضرت نے فرمایا تھکاوٹ بہت ہو گئی ہے تو دکھاؤ ناشتہ لاؤ۔ قال ارأیت اذا غوینا، اس نے جواب دیا آپ کو اس وقت کا خیال ہے جب ہم ٹھکان کے پاس ٹھہرے تھے تو میں نے اس جگہ مچھلی کو دیکھا تھا، وہ نکل کے پانی میں داخل ہو گئی، دسنا سی تانوں مینوں یاد ہی نہیں رہا، دسنا سی تانوں لیکن مینوں یاد نہیں رہا، تے مدعا انہیں بھی شیطان تے پایا، بندہ وہ بھی سمجھدار تھی۔ وما انسانیہ الا الشیطان ان اذکرہ، دسنا سی پر شیطان نے مینوں بھلا چھڈیا، شیطان نے مجھے بھلا دیا۔ تو اب کیا ہو سکتا ہے؟ حضرت نے فرمایا لے بھائی وہ تو بڑی اہم جگہ سی، اتھے ہی تو رکنا سی ہے کہ کیتا بھائی، میں اس کا تذکرہ کرتا لیکن شیطان نے مجھے بھلا دیا، اور مچھلی نے تو عجیب طریقے سے دریا میں اپنا راستہ بنا لیا تھا، میں نے دیکھا اس کو جاتے ہوئے وہ ایسے نکلی اور دریا میں، تو میں نے کہا اچھا بتاتا ہوں حضرت کو، پھر میرے ذہن سے نکل گیا، مجھے بھول گیا، حالانکہ یہ واقعہ بھولنے والا تھا تو نہیں، اور واقعی کسی وجہ سے ہی بھولا، اللہ رب العزت نے اس میں بھی کوئی حکمت ہے، اور اس سے بڑی کیا حکمت ہے کہ ہمارے جیسوں کا عقیدہ سیدھا پدرا ہو گیا کہ عالم الغیب تو صرف اللہ ہی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو نہیں پتا چلا کہ مچھلی نکل کے دریا میں داخل ہو گئی، وہ تو آگے چلے گئے، اور جو ساتھ تھا اس نے دیکھا بھی تو بھول گیا۔ اب موسیٰ علیہ السلام جب اگلے جگہ پہ پہنچ گئے سفر کر کے کچھ آگے تو تب پتا چلا، تو قال ذلک ما كنا نبغي فارتدا على آثارهما قصصا، فرمایا وہ یہی تو وہ جگہ ہے جس کی ہمیں تلاش تھی۔ پھر وہ اپنے قدموں کے نشان پہ دوبارہ اسی جگہ پہ واپس پلٹے، دوبارہ آئے۔ تو یہاں سے کیا پتا چلا کہ اگر بندہ سمجھے کہ غلطی ہو گئی ہے تو یو ٹرن لے لینا چاہیے۔ ہاں جی، یہ نہیں کہ ہوں کبھی لے میں بھی پیچھے جاؤں، میں بھی گل مالنا تیری، نہیں، یو ٹرن بھی لے لینا چاہیے کبھی، پتہ چل جائے کہ بھی غلطی ہو گئی ہے۔ اب ہو گیا معاملہ ایسا بھی وہ پیچھے تھا، جانا تو وہاں تھا، ہم آگے نکل آئے، تو یو ٹرن لے لیا جائے، منزل پہ تو پہنچنا ہے، جو اپنے مقصد تک آئے ہیں اصل مقصد پورا کرنا، ضد تھوڑا پورا کرنی۔ واپس سے یہ فوجدہ عبدا من عبادنا، چنانچہ انہوں نے وہاں پر پہنچ کے دیکھا ہمارے بندوں میں سے ایک بندے کو۔ اب دیکھو اللہ اکبر، اللہ اس بندے کا نام نہیں لے رہے، بندوں میں سے ایک بندے کو۔ تو یہاں ہماری مخلوق نبی کو بندہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، اور وہ والا بندہ جو ہے ہی پراسرار بندہ، اللہ اس کو بھی بندہ کہہ رہے ہیں، تو انہوں کے جو بندہ بنو گے، جس کو آپ نے دیکھا نہیں، جس سے آپ کی ملاقات نہیں ہوئی، جس کو آپ نے کبھی زندگی میں آپ کی ٹاک نہیں ہوئی، بات نہیں ہوئی، اس کو آپ کیسے بندہ مان لو گے؟ تو اللہ تو اس کو بھی بندہ کہہ رہے ہیں، اللہ اپنے نبیوں کو بھی بندہ کہہ رہے ہیں۔ پتہ چلا نبی بھی بشر ہوتے ہیں، اور جو حضرت خضر علیہ السلام ہے یہ بھی انسان ہے، یہ بھی کیا ہے؟ عبدا من عبادنا، ہمارے بندوں میں سے ایک بندہ، اس سے ملاقات ہوئی۔ لطیفہ سناؤں آپ کی تھکاوٹ اتارنے کے لیے، مختصر سا بات کو یہیں پہ سمیٹنا ہے میں نے بات سمجھانے کے لیے۔ بندوں میں سے بندہ، اب ہم نا اپنی اردو زبان میں جب ان کا نام لیتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ خضر علیہ السلام، کیا کہتے ہیں؟ اب یہاں پہ یہ بات اچھی طرح سمجھ لیں، یہ کوئی ایمان کفر کا مسئلہ نہیں ہے، بات سمجھانا ہی مقصود ہوتا ہے۔ اگر کوئی بندہ خضر علیہ السلام کہتا ہے تو بات سمجھ میں آ گئی نا کہ کس کا ذکر کر رہا ہے، تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں، اس کو ٹوکنا، بلا وجہ اس کے اوپر ضد کرنا، یہ کوئی مناسب عمل نہیں ہے۔ لیکن آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ اصل تلفظ کیا ہے۔ اصل تلفظ احادیث کے اندر موجود ہے، حضرت سیدنا خضر علیہ السلام، خا کے اوپر زبر ہے، ضاد کے نیچے زیر ہے، حضرت خضر علیہ السلام، یہ ان کا اصل نام ہے۔ اور ہم ماشاءاللہ ان کے نام کے شوق میں بہت سارے لوگوں کا نام رکھ لیتے ہیں، پھر ساری زندگی کہتے انہوں نے خضر حیات، خضر حیات، ٹھیک ہے نا بھائی؟ اصل نام کیا ہے؟ خضر۔ کیا نام ہے؟ خضر حیات، خضر حیات ساڑھے بچیاں دے نام ہوندے نے، ان کا نام خضر ہے، خضر، خا کے اوپر زبر اور ذات کے نیچے زیر۔ لیکن ہمارے ہاں یہ عام ہی اتنا ہو گیا ہے خا کے نیچے زیر کے ساتھ کہ ہم اس کو خضر ہی بولتے ہیں، تو اسی سے کام چلائی جاتے ہیں۔ تو چلو بہرحال خضر سے کام چلاتے ہیں، لیکن بہرحال اصل تلفظ خضر ہے، حضرت خضر علیہ السلام۔ اچھا لطیفہ جو سنانے لگا تھا بڑا مزیدار آپ کو، حضرت مولانا سید ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ، ہمارے بہت بڑے اللہ والے بزرگ گزرے ہیں، تو بڑے باذوق اور بڑے صاحب نثر، صاحب قلم، ادیب عربی اردو، اور بہترین عبور رکھنے والے ان زبانوں پر صاحب علم شخصیت تھے۔ اللہ نے عالمی سوچ کا حامل بنایا تھا، جو لوگ قدردان تھے انہوں نے ان کی قدردانی کی اخیر کر دی۔ شفاعت کے دور میں
بیت اللہ شریف کے فرش کو تعمیر نو کرنی تھی، اس کو سیٹ کیا گیا اور بیت اللہ شریف کا دروازے کو دوبارہ سے افتتاحی طور پہ جب کھولا گیا تو اعزازی طور پر اس کی چابی جس شخصیت کو دے کے بیت اللہ کا دروازہ کھلوایا گیا تھا، اس بندے کا نام مولانا سید ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ اتنی بڑی شخصیت ہے، اللہ نے ان کو بڑا مقام دیا تھا، علماء میں بہت عزت والا مرتبے کا مقام تھا، اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ وہ ایک مرتبہ نا کسی کام میں مصروف تھے، کوئی تعلیمی علمی کام تھا، تو تھا بڑا اہمیت کا حامل، کو کتاب لکھ رہے تھے یا کیا، تو اس کا ایک باب لکھنا تھا تو یکسوئی چاہیے تھی، تو حضرت نے اپنے خادم سے کہا کہ میں لگاؤں یہ کام لکھنے پڑھنے کا کرنے، اس کام کے مکمل ہونے تک مجھے کوئی ڈسٹرب نہ کرے، دروازہ کر دو بند، کوئی نہ آئے، کوئی بھی آئے ملنے کے لیے مجھے میرے تک نہیں لے کے آنا، اس کو کہنا حضرت کام کر رہے ہیں جب تک کام مکمل نہ ہوئے۔ حتیٰ کہ حضرت نے ظریفانہ مزاح کے انداز میں فرمایا کہ ملک الموت اگر تشریف لے آئے تو انہوں نے تو تیرے کو پوچھنا کوئی نہیں، انہوں پوچھوں بغیر ہی تشریف لے آنا تھے، اس تو علاوہ اگر حضرت خضر علیہ السلام بھی تشریف لے آئے تو ملاقات انہوں نے بھی نہیں کرانی میرے نام، ٹھیک ہو گیا نا بھائی، تے انہوں نے بھی ہوتے کھلارنا ہے کہ رکو ذرا حضرت صاحب کم کر دے پہ۔ اچھا بات آئی گئی ہوگی، اب حضرت اپنا کام کرنے لگ گئے، اب یہ بڑا پرلطف قسم کا اور کمال کا لطیفہ ہے۔ اب وہ حضرت اپنا کام کر رہے تھے، دروازہ بند کر دیا، ان کے خادم کا نام عبد الرزاق، اب وہ باہر جناب اپنا بیٹھا ہوا ہے، بندے آ رہے ہیں، حضرت انہوں نے کہا نہیں حضرت مصروف ہے پھر آئیے گا، حضرت نہیں خبردار، حضرت سے ملاقات نہیں۔ ایک بابا ہے، اس نے ہاتھ میں تھیلا پکڑا ہوا تھا، سفید اس کی داڑھی اور بڑا کوئی اللہ والا بندہ اور سادہ بندہ، اور اس نے بتایا کہ میں بڑی دور سے آیا میری حضرت سے، میں نے کوئی لمبی چوڑی بات ہے مسافہ کرنا ہے یا تیری مہربانی، نہیں جی حضرت نے منع، مگر اللہ کا واسطہ ہے یار تیری مہربانی مسافہ کرا دے، میں صرف ہاتھ بس ملا کے میں چپ کر کے چلا، کوئی گل نہیں کرنی، نہیں حضرت نے منع کیا، انہوں نے کہا اچھا انج کر اے بوا کھول، میں دوروں صرف حضرت کی زیارت کر لا تو میں دوروں ہی چلا جاؤں گا، صرف دیکھ کے اتنی تو مہربانی کر دے، کوئی ملاقات نہ کرا، کوئی مسافہ نہ، صرف زیارت کرا دے۔ انہوں نے کہا اچھا، انہوں نے کہا یار بات یہ حضرت ناراض ہوں گے، انہوں نے کہا تیری مہربانی میں اتنی دور سے اتنی مشقت کا سفر کر کے حضرت کی زیارت کے لیے آؤں، کچھ نہ صحیح، مسافہ نہیں، بات نہیں، کوئی گفتگو نہیں، کوئی سوال و جواب نہیں، بس ایسے دروازہ کھول دو، میں بس حضرت کو دیکھ لوں، زیارت کر لوں، تو بس اتنے سے میرا کام چل جائے گا، میں خوش ہوں، آپ کی بڑی مہربانی۔ انہوں نے کہا چل میں نے، اس نے کہا اچھا یہ بتاؤ تمہارا نام کیا ہے؟ اس نے کہا میرا نام خضر۔ کیا کہا؟ وہ جو تھا نا چوکیدار، وہ ہنس کے دورا ہو گیا، انہوں نے کہا حضرت نے کہا جی خضر آئے تھے، وہ بھی نہیں کرانی ہے تو سچی مچی وہ خضر آ گئے۔ اب وہ خضر علیہ السلام نہیں تھے، مطلب تھی سمجھو کہ خضر علیہ السلام ملن آ گئے، مطلب یہ وہ بابا اتفاق سے اس کا نام خضر تھا، تو اب جو اس سے پوچھا کہ بابا تیرا نام کی ہے، کہنا میرا نام تھا خضر ہے۔ اب وہ بڑا خیر انہوں نے دروازہ کھولا، اس نے زیارت کی تو حضرت نے دیکھا، حضرت فرمایا یہ کون ہے بھائی؟ کہتا جی یہ خضر۔ حضرت مسکرائے، حضرت نے فرمایا اس کو اندر بھیجو گے، یہ تو سچی مچی خضر ہی آ گیا بھائی۔ تو اتفاق بعض مرتبہ ہوتا ہے، تو مطلب یہ ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام اللہ کے بندوں میں سے کیا ہے بھائی؟ ایک بندے ہیں۔ تو ان کے بارے میں اب دو قسم کی آراء ہیں، بعض حضرات کہتے ہیں کہ وہ انتقال فرما چکے، اور جس طرح باقی انبیاء دنیا سے تشریف لے گئے، وہ بھی ایک انسان سے دنیا سے چلے گئے، انسانوں کی ایک عمر کی لمٹ ہوتی ہے نا، ان لمیٹڈ تو کوئی بھی نہیں جیتا۔ تو بعض حضرات کی رائے یہ ہے کہ نہیں، اللہ نے ان کے ذمے تکوینی امور لگائے ہوئے ہیں، ایسے وہ کام جو ہمیں آنکھوں سے نظر نہیں آتے، جو ہڈن قسم کے کام ہوتے ہیں، اللہ کی اپنی مشیت کے معاملات ہوتے ہیں، اللہ ان سے وہ کام لیتے ہیں اور ان کو اللہ نے زندہ رکھا ہوا ہے اس مقصد کے لیے، ان کی لمبی عمر ہے، اسی لیے اس کے لیے ہم اکثر کیا دیتے ہیں اللہ تجھے عمر خضر عطا فرمائے، مطلب لمبی عمر عطا فرمائے، تو کئی میرے رنگے کو آمین کہہ کے پاس جاندے نے مڑتے ہیں، وہ آمین کہہ لیندے نے کہ اللہ انہوں لمبی عمر دے دے، تو اولاد کہندے نے کہ یا اللہ بابا شکر ہے تیری مہربانی، یہ جانتے ہی نہیں پیا کی دعا لگی ہوئی ہے۔ تو عمر اتنی مانگنی چاہیے، حضور علیہ السلام نے ارذل العمر سے پناہ مانگی کہ یا اللہ ردی عمر عطا نہ فرمانا، وہ والی زندگی جس میں محتاجی ہو لوگوں کی، ایسی عمر کو چاٹنا کیا کرنا ہے، زندہ رہ کے خالی سانسیں چلتی رہے۔ اللہ پاک برکت والی، سلامتی والی، عافیت والی، محتاجی کے بغیر خیر والی، تابعداری والی، ایمان والی زندگی سلامتی کے ساتھ نصیب فرمائے۔ جب وقت پورا ہو جائے تو ایمان پر خاتمہ بالخیر کے ساتھ اللہ ہمیں اس دنیا سے لے کے جائے، بس یہ دعا ہونی چاہیے۔ لمبی لمبے خواب دیکھنے، لمبی لمبی عمروں کا حساب لگانا یہ مسلمان کی خاصیت نہیں ہے۔ اچھا، اب اللہ فرماتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کو ہم نے کہا کہ وہاں ملاقات ہوگی اللہ کے بندوں میں سے ایک بندے، تو عرض کیا کہ بہت سارے حضرات کا یہ خیال ہے، ان کی تحقیق بھی ہے، خالی خیال ہی نہیں ہے، کہ حضرت خضر علیہ السلام
हयात हैं, जिंदा हैं और वो जिंदा रहेंगे। और बहुत सारे अल्लाह वाले ऐसे हैं जिनकी मुलाकात साबित है। यानी सिर्फ मूसा अलैहिस्सलाम की तो कुरान में आ गई ना, कई औलिया अल्लाह, कई बुजुर्गान दीन ऐसे हैं कि जिनकी मुलाकात साबित है सचमुच में। ताहरुल कादरी साहब को ख्वाब नहीं, ख्वाब तो मेरी भी कितनी बारी कई ना मुलाकात हुई होनी है। ख्वाबों के शहजादे तो गली गली लगे फिरते हैं। सचमुच में ज़ाहरी आंखों से फिजिकली तौर पे मुलाकात हजरत खज़र अलैहिस्सलाम से मुसाफा और उनसे मुलाकात होना साबित है। बहुत सारे अल्लाह वाले जिन पे शक नहीं किया जा सकता कि ये झूठ बोल सकते हैं, जिनके तकवे पर, जिनकी तहारत पर, दयानत और सदाकत पे एतमाद है, उनके वाकयात ऐसे मौजूद हैं। इनकी खज़र अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। अच्छा खैर, यहाँ पर अल्लाह करे ताड़ी भी हो जाए अभी तक ताड़ा सस्पेंस मुके। तो फवजदा अब्दम मिन इबादिना, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि वहां पे मैंने पाया उस बंदे को जो अल्लाह के बंदों में से एक बंदा है। आतैनाहु रहमतम मिन इंदिना व अल्लमनाहु मिन लदुन्ना इल्मा, जिनको अल्लाह फरमाते हैं हमने अपनी खास रहमत से नवाजा था और अपने पास से एक खास इल्म अता फरमाया। अब यहां भी एक तस्हीह कर लें थोड़ी सी, क्योंकि आप पढ़ तो रहे हैं, आप सीख रहे हैं, तो चलो ये भी साथ में सीख लें। अल्लाह पाक आपको इल्म में और खैरें और बरकतें नसीब फरमाए। ये ना एक इल्म की किस्म होती है। एक तो होता है ना इल्म जो हम स्कूलों कॉलेजों में हासिल करते हैं, एक होता है इल्म गैब, एक होता है फलां इल्म, पता नहीं कौन कौन से असली उलूम, जदीद उलूम, फलां उलूम, दीनी उलूम, रूहानी उलूम, कई सारे होते हैं। एक होता है इल्म लदुन्नी। हमारे कई माशाल्लाह ऐसे हैं जो अपने आप को चैंपियन समझते हैं, लेकिन वो एंकर भी लगे होते हैं, दानश्वर भी लगे होते हैं, और भी कई कुछ लगे होते हैं, तो उनको ये तलफ़ुज़ नहीं बोलना होता। इल्म लुदनी कह रहे होता है कोई, इल्म लदनी कह रहा होता है कोई, इल्म लुदनी, पता नहीं क्या क्या क्या। इल्म लदुन्नी क्या लफ्ज़ है? लदुन्नी। ये लदुन्नी किससे? मिन लदुन्ना, अपनी तरफ से अता किया जाना, यानी जो अल्लाह अपनी तरफ से अता करते हैं बगैर किसी मेहनत के, बगैर किसी लिखे पढ़े, डायरेक्टली जो दिल में डाल दिया जाता है, उसे इल्म लदुन्नी कहते हैं। तो हम अगर किसी के बारे में कहते हैं कि यार ये कुलते इल्मी लदुन्नी है, मतलब ये है कि इसने किताबों में नहीं पढ़ा, ब्लैक बोर्ड पे नहीं, उस्तादों से नहीं सीखा, अल्लाह ने इसके दिल और दिमाग में ऐसा सेंस और टैलेंट डाला है कि इसको ये बातें सूझती हैं। इसके आजकल तो साढ़े निके निके न्याणे लदुन्नी माशाअल्लाह ऐसियां ऐसियां गल्लां करदे ने जड़ियां साढ़े 70 साल के बाबियां नहीं आंदियां अल्लाह के फजलो करम नाल। और हमने माशाअल्लाह कई सारे टारगेट अचीव किए हुए हैं। कि कल ही मैं एक देख रहा था, एक बंदा बड़े कॉन्फिडेंस से कह रहा था कि माशाअल्लाह हमारे जो बुजुर्ग 70 साल में जिस टारगेट को अचीव किया उन्होंने, हमने बिहम्दिल्लाह, हमारी नस्लों ने और हमने उसको 25 से 30 साल की उम्र में अचीव कर लिया है। कि जो उनके जोड़ों में दर्दें 70 साल की उम्र में होती थी, बिहम्दिल्लाह हमारे जोड़ों में 30-35 साल में स्टार्ट हो जाती है? जो हाल उनके हाफजे का 70 साल में होता था, हमारे नौजवानों का 20-25 साल में हो जाता है। तो हम और किसी काम में दौड़ लगाएं न लगाएं, इसमें हम इतने फास्ट हैं अल्लाह के फजल करम से, तरक्की करके सारे रिकॉर्ड ही तोड़ चढ़े। तो यहां पर अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमा रहे हैं कि हमने वहां पर अपने उस बंदे से मुलाकात करवाई जिसका नाम क्या है? हजरत खज़र अलैहिस्सलातु वस्सलाम। और सैयदना खज़र अलैहिस्सलाम से जो मुलाकात हुई तो उसमें हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने खुद से ख्वाहिश का इजहार किया कि मैं आपसे कुछ सीखना चाहता हूँ। क्या करना चाहता हूँ? नबी होकर कह रहा है कि मैं आपसे कुछ सीखना चाहता हूँ। पता चला कि कोई बड़ा आदमी किसी को भी कह दे कि भाई मुझे ये सिखा दीजिए, तो इसमें कोई आर की बात नहीं। सीखना आर नहीं, समझना आर नहीं है, ठीक है? इसमें कोई शर्म वाली बात नहीं होती। अब इससे आगे 3 अहम वाकयात आ रहे हैं इस मुलाकात के, और वो वाकयात इतने अहम हैं, अगर आप अगले जुमे में ना आए ना तो बड़ा पछताओगे, ये मैं आपको बता दूं सच्ची में। क्यों? कि उसके अंदर इतनी अहम मालूमात और इतनी अहम चीजें हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसके अंदर, वो बज़ाहिर तो 3 वाकयात हैं जो हजरत खज़र अलैहिस्सलाम के हाथों रूनुमा हुए और मूसा अलैहिस्सलाम को उनके जरिए से सिखाया। और सिर्फ मूसा अलैहिस्सलाम को नहीं सिखाया यार, कयामत तक आने वाले इंसानों को अल्लाह ने उसमें से वो कुछ सिखाया है जो हमें कहीं और से सीखने को नहीं मिल सकता। ऐसी कमाल की चीजें सिखाई गई हैं। तो अगर आप वाकई उन वाकयात के राज और अल्लाह की हिकमतों को सुनना समझना चाहते हो तो आपसे गुजारिश है कि अगले जुमे वक्त से पहले तशरीफ लाइएगा, अपने अहबाब को साथ लेके आए। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आपके इल्म में भी इजाफा होगा और आपको पता चलेगा कि इस वाक़े का फित्ना दज्जाल से क्या ताल्लुक है और हिफाजत का कौन कौन सा सलीका इसमें सिखाया गया है। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह पाक हमें कलामुल्लाह से बेहतरीन रहनुमाई लेकर अपनी दुनिया और आखिरत को संवारने की तौफीक नसीब फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।